للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروانے آیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک ہی کافی ہے. ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. تو اب اس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ ایک ایسی اسکیم ہے مغفرت کی کہ مجھے اور آپ کو بخشوانے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اس کا مطلب عذاب سے بچانے آیا ہے. تو اب مجھے اس مہینے کے ساتھ کتنا اٹیچ ہونا ہے، مجھے اس مہینے کو کس کو کہنا کہ احتیاط اور اہتمام سے گزارنا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں نا کتنے دن گزر گئے. تھوڑے دنوں بعد ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ یار رمضان کا آخری عشرہ آ گیا اور رمضان چلا گیا. لیکن ہمیں اس مہینے کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. ہم نے اس مہینے کی برکتیں لوٹنی ہیں. میں آج قرآن مجید فرقان حمید ہی کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں. اللہ کا کلام یہ ہم سب کے لیے رب کا پیغام ہے نا. ویسے تو پورا قرآن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لیکن قرآن پاک میں چند آیتیں ہیں جو اسپیشلی رب کریم نے جس میں مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے. اور وہ کیسے خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، او یو بلیورز، ایمان والوں سے بات کی ہے. اور یہ تقریباً 90 کے قریب آیت ہیں، اپروکسیمیٹلی 90 آیات ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اللہ کا وہ پیغام جو اللہ نے قرآن میں ڈائریکٹلی مجھ سے بات کی ہے میں نے پڑھ لیا ہے؟ ہمیں لوگوں کے پیغام کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہم محسوس کرتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد پہلے تو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، شاید کچھ قرآن پڑھ لیتے تھے، لیکن اب اٹھتے ہی سب سے پہلے آنکھیں بھی ٹھیک نہیں کھلتی، موبائل اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی پہلے دیکھو کس کا میسج آیا. موسٹ امپورٹنٹ میسج پہلے دیکھتے ہیں. مگر قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے. کیا ہم نے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 40 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اتنی زندگی گزرنے کے بعد بھی کیا وہ پیغام ہم نے پڑھ لیے، کیا سمجھ لیے؟ آج میں کوشش کروں گا جتنا مجھے ٹائم ملے گا 3 سے 4 وہ آیتیں، ویسے تو 90 آیتیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج کے بیان سے یہ آپ احساس پیدا کریں کہ جب 2 3 4 آیتوں میں اتنا میسج ہے تو اگر ہم یہ ساری آیتیں پڑھ لیں گے اور اس کا میسج سمجھ لیں گے، ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکشن تو ہوگی کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ میرے مولا قرآن میں جو تو نے ہم سے ڈائریکٹ خطاب کیا تھا، ہم نے اسے پڑھا بھی تھا، سمجھا بھی تھا اور کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش بھی کی تھی. پہلی آیت جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ یہ آیت ہمارے بچے کو یاد ہے. الحمدللہ یہاں بھی تقریباً جتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں سب کو یاد ہوگی. کیا شاندار میسج ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ایک آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ نے مومنوں سے کیا فرمایا؟ اے مومنوں دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر. قرآن میں بہت سارے احکام ہیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا. 32 ٹائمز نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. بہت سارے احکام ہیں قرآن پاک میں، مگر کوئی بھی قرآن کا ایسا آرڈر نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں، اے میرے بندو فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کر لو. اونلی دیر از اے درود پاک. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے اور درود پاک کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو. یہاں علماء نے اس آیت پر بڑی شاندار ڈیبیٹ کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شرف ملا اور بہت بڑا شرف ملا کہ ان کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، لیکن سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. مگر میرے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ ان کو اس سے بھی بڑا شرف عطا کیا گیا کہ صرف فرشتے نہیں
فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود نازل فرما رہا ہے. ہاں اس کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا. یہ سمجھیے گا, اللہ کا درود بھیجنا اور ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے. اللہ جو درود بھیج رہا ہے وہ کریم ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں نازل کر رہا ہے. اور ہم اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں ایکچولی ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رحمتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ حضرت آدم کو جو شرف ملا تھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن ہمارے آقا کو یہ شرف دیا گیا کہ فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور رب بھی درود بھیج رہا ہے. اچھا ایک اور خوبصورت بات جو عربی گرامر کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں, یہاں ایک لفظ لایا گیا یصلون. یہ دلالت کیا کرتا ہے, یہ اشارہ کیا کرتا ہے؟ ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج لیا ہے, اے میرے بندوں, اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. نہیں, فرشتوں نے حضرت آدم کو ایک بار سجدہ کیا تھا, مگر یصلون دلالت کر رہا ہے کہ یہ کنٹینیو ورب ہے, یہ مسلسل عمل ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے لگاتار نبی پاک پر درود نازل فرما رہا ہے, رب درود نازل فرما رہا ہے, فرشتے درود بھیج رہے ہیں. تو یہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت سے پتا چلا کہ ہمیں باقاعدہ ایک آرڈر ملا ہے قرآن سے. قرآن نے, اللہ نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. ایک بات ریئلائز کر لیجئے گا کہ نبی پاک کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے. وہاں تو اربوں خربوں صبح و شام درود پاک بھیجے جا رہے ہیں. یہ ایکچولی ہمیں چانس دیا گیا ہے کہ تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہاری جھولی بھی بھر دی جائے, تمہارے بگڑے کام بھی سنور جائیں. اور کتنی حدیثیں ہیں نبی پاک کی کہ درود پاک کی فضیلت پر پیارے آقا نے بیان فرمایا. نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا کہ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. مجھے سچ بتاؤ قیامت کے دن ہمیں کس کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی؟ قیامت کے دن کو کون سی ہستی ہوگی جو ہمارے کام آنے والی ہوگی؟ وہاں تو بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں, اعمال نامے کھولے جائیں گے, پل صراط سے گزرنا ہوگا, شدید گرمی ہوگی, پانی کی طلب ہوگی, مگر ہر پرابلم کا اگر سولوشن دیکھیں تو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نظر آتا ہے, کیونکہ میرے آقا شافع روز محشر ہیں. ٹھیک ہے بڑی گرمی ہوگی, مگر بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ٹھیک ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا, مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ہمیں معلوم ہے اعمال نامے کھلیں گے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے ہم بڑے گناہگار ہیں, ہمارا پردہ کھل گیا تو مارے جائیں گے. مگر سنو بریلی کے تاجدار ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی, باپ جو ہے وہ کسی کو جواب, ایک دوسرے کو کوئی جواب نہیں دے گا. ایک عجب ماحول ہوگا, نفسا نفسی کا دور ہوگا. مگر سنو وہاں کون مہرباں ہوگا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. تو پتہ یہ چلا سولوشن آف ایچ اینڈ ایوری پرابلم آن دی ڈے آف ججمنٹ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا, جو آقا جس پر نظر رحمت فرما لیں گے, وہ رب سے اس کی سفارش فرمائیں گے, اس کی شفاعت کروائیں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے. تو اب بتاؤ یہ درود پاک کیسا عمل ہو گیا کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے. تو بتاؤ ہمیں فضول باتوں سے بچ کر کتنے درود پڑھنے چاہیے. ایک امیجنیشن آپ کو دے دیتا ہوں, ایک تصور دے دیتا ہوں کہ کبھی درود پاک کی تسبیح ہاتھ میں ہونا تو آنکھ بند کرنا اور یہ سوچنا کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نا اتنا نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. محشر کا دن ہے, اربوں خربوں لوگ ہیں, میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا, میرے آقا کہاں ہوں گے, لیکن میں درود پڑھ رہا ہوں اور آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. سچ بتاؤں جب یہ امیجنیشن آپ کو مل جائے گی نا پھر درود پڑھنے کا بڑا جی چاہے گا, پھر آپ کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں گے. اور اگر دنیا میں درود پڑھنے والے بن گئے نا, آپ کے دکھ, آپ کے ٹینشن, آپ کی بیماریاں, آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. کہ شاعر کہتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں. تو ایک قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے جس میں اللہ نے مومنوں سے کلام کیا ہے. آئیے چلتے ہیں دوسری قرآن پاک کی اس آیت میں جس میں اللہ نے ہم سے, جی ہاں مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے, ذرا وہ سنتے ہیں اور اس میں حکم کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایمان والو
اللہ کا دوسرا فرمان سن لو جو اللہ نے تم سے اور مجھ سے بات کی ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. سچ کی اہمیت اور سچے لوگوں کی اہمیت قرآن یہاں بتا رہا ہے. دوست کیسے ہونے چاہیے, صحبت اور سنگت کیسی ہونی چاہیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچ کتنا کمال کا کام ہے اور اسلام سچ کی تعلیم دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے. اور سنو, آقا فرماتے جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں. اور آدمی کنٹینیو برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. غور کیجئے کہ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھا جانا پسند کرتے ہیں, کہ میں رب کی بارگاہ میں صدیق سچا لکھا جاؤں یا اتنا جھوٹ بولوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی کذاب لکھ دیا جائے. یہ جھوٹ اتنا برا عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مسلمان جو بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا, اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار کاروبار میں برکت نہیں ہے, صحت میں برکت نہیں ہے, گھر میں ٹینشنیں بڑی ہیں, ایسا لگتا ہے کچھ پرابلمز ہیں. ارے آپ نے جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے اتنے دور کر دیے ہیں تو کدھر سے رحمتیں نازل ہوں گی. ایک طرف تو ہم سچے آقا کے امتی, ذرا بتائیے نا, سب کو پتا ہے میرے آقا نے 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت تو نہیں فرمایا تھا نا, مکے کے لوگوں کو اپنا کردار پیش کیا تھا اور اس کے بعد ایک اعلان کیا تھا کوہ صفا کی پہاڑی پر, اے مکے والے بتاؤ میں کون ہوں. کتنا کمال کا سوال تھا, مگر ریپلائی کیا تھا, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, جو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے, مگر نبی پاک کا کردار دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. اچھا مزے کی بات دیکھو, نبی پاک نے جب اعلان نبوت کیا یہ لوگ خلاف ہو گئے, جان کے پیاسے ہو گئے, مگر امانتیں پھر بھی نبی پاک کے پاس رکھواتے تھے. آپ کو وہ یاد ہوگی نا ہجرت کی رات جب نبی پاک کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ کو ہجرت کا حکم دے چکے تھے, اور جب خود نبی پاک مکے جا رہے ہیں تو کیا فرمایا تھا مولا علی سے, اے علی میرے بستر پر آرام کر لینا اور جو لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں وہ واپس لوٹا کر مدینے آنا. اللہ اکبر, آقا کی جان کے پیاسے بھی ہیں مگر یہ مانتے تھے ہیں سچے, ہیں امانت دار. ارے قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج میں اور آپ سوچیں کہ پہلے میں سچا ہوں کہ نہیں, میں سچ بولتا ہوں کہ نہیں, اور پھر میرے دوست, میری گیدرنگز, میرا اٹھنا بیٹھنا وہ کن کے ساتھ ہے. خدارا جھوٹ کو عام نہ سمجھیں. پرابلم یہ ہے کہ پہلے کہ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے اور اب تو ایسا لگتا ہے کوئی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. جب دیکھو جھوٹی بولنا ہے, مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہے, تفریح میں بھی جھوٹ بولنا ہے, خامہ خواہی بھی جھوٹ بولنا ہے, کیونکہ اس کی کانسیکوینسز ہی نہیں پتا. معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو لوہے کے ایک یوں سمجھے کہ ہک کے ذریعے اس کے گال چھیلے جا رہے ہیں. ادھر سے گال چیر کے پیچھے لے جایا گیا, پھر دوسرے گال کو چیر کے پیچھے لے جایا گیا. پوچھا گیا یہ کون ہے, فرمایا یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. جھوٹ بولنے والے کو قیامت تک یہ عذاب دیا جائے گا. کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے, اس نے ہمارا منہ کھولا ہوگا, ایک لمٹ کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے, جان نکل جاتی کیونکہ ہماری لمٹ ہے منہ کی, اس سے زیادہ نہیں کھل سکتا. مگر جھوٹ بولنے والے کے لیے گال گدی تک چیر دیے جائیں. کیسے برداشت کرے گا جھوٹ بولنے والا. خدارا کامیڈی میں دوستوں کو ہنسانے کے لیے, خامہ خواہی کسی بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ نہ بولا کرے. یہ سخت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. مسلمان سچا ہوتا ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ارے سچے آقا کا امتی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. آؤ رمضان میں قرآن کا یہ پیغام لے جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے, یقیناً کبھی کبھی سچ بولنے سے آزمائش تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے, کیونکہ آپ جب کسی جگہ نوکری کرنے والے ہیں, بھائی لیٹ کیوں ہو گئے, وہ ٹریفک پہ پھنس گیا تھا, جھوٹ بول دیا, جان چھوڑا دی. اچھا چھٹی کیوں کی تھی, وہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا جو جھوٹ بولے گا نا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا میں نے کیا کیا جھوٹ بولا ہے. بیچارہ رہتا غریب علاقے میں ہوگا, کہاں رہتے ہو, ڈیفنس میں رہتا ہوں, اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا میں نے اس کو ڈیفنس کا ایڈریس بتایا ہے. اچھا کاروبار کیا کرتے ہو, میری تو 2 فیکٹریاں ہیں, میرا یورپ میں بھی کام ہے, اب یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا اس کو کون سی فیکٹری بتائی تھی, کون سا ملک بتایا تھا, کیونکہ جھوٹ تو اب یاد رکھ کر پریشان رہنا پڑے گا. سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, جو سچ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے. تو جھوٹا آلویز آپ کو مضطرب نظر آئے گا, کنفیوز نظر آئے گا, پریشان نظر آئے گا, اور سچا بڑا پرسکون نظر آئے گا. سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. تو پلیز اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لے, کسی بھی صورت میں نے جھوٹ نہیں بولنا, اور یہ شدید گناہوں میں سے گناہ ہے. یہاں ایک اور بات, ابھی میں جب آ رہا تھا تو مجھے حمزہ بھائی نے ایک ٹاپک کہا, اور اتفاقاً میرا یہ ٹاپک بھی تھا کہ ایک تو جھوٹ ہے, مگر اس سے بڑا جھوٹ پتہ کیا ہے, وہ بہتان ہے. کہ آپ کسی بندے پر وہ بات لگا رہے ہیں, وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے.
اب بہتان تو عجب اور سخت گناہ ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں میں نے یہ دیکھا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی عیب ہے بھی تو آپ کو کس نے کہا بتانے کو؟ مسلمان کے عیب تو چھپانے کا حکم ہے، مگر یہاں تو جناب لوگوں کو موقع چاہیے، کسی طریقے سے کسی کا کوئی عیب پتا چلے، ارے اچھا اس نے یہ کیا، اس کی بیٹی نے، اس کے بیٹے نے یہ کیا، فوراً میسج چلاتے ہیں، فوراً کال کرتے ہیں، پتا چلا اس نے یہ کیا ہے۔ اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھنا، اگر تم کسی کا عیب کھولو گے نا تو ایک دن آئے گا تمہارے عیب بھی کھول دیے جائیں گے، اور ہمارے عیب بھی بہت زیادہ ہے۔ میرا رب جو جانتا ہے اگر وہ سب کو پتا چل جائے تو میرا بنے گا کیا؟ اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے اور آخرت میں بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جھوٹ سے بھی بچے اور بہتان سے تو بالکل دور رہیں۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، ہمیں غیبت نہیں سننی ہے۔ ہم کسی مسلمان کی برائی کیوں سنتے ہیں؟ اور سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والا احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ فوراً کوئی خبر آئی، کوئی اخبار کا تراشا آیا، کوئی ایس ایم ایس آیا اور جناب فوراً بات آگے بڑھا دی کہ جناب یہ ہو گیا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا کیا ایک اور درس بھی مل رہا ہے، اور وہ درس کیا ہے کہ ہماری صحبت کیا ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے حدیث سن لیں، نبی پاک نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اب چیک کر لیں کہ ہمارے دوست کون ہیں۔ ایک اور بڑا پیارا قول ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ذرا غور کریں، ایسا کوئی دوست ہے جس کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے تو کئی دوست ایسے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کوئی نہ کوئی بری چیز ہی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا ہم ذرا نمازی بن جائے تو وہ مذاق اڑا لیتے ہیں، کیا ہو گیا، خیریت تو جمعہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کیا 5 وقت ٹوپی اوپی لگا لی ہے۔ ایسے دوست ہیں کہ جو نیکی کی طرف جائیں تو ہمیں روک رہے، وہ دوست ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں تو دوست وہ چاہیے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے۔ ینگسٹر بیٹھے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اب کسی بھی کبھی موقع ملے نا، کسی جو نشہ کرنے والا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، بیچارہ ہیروئنچی بن گیا ہو، یا ڈکیتی ڈالنے والا، چوری کرنے، بڑے بڑے جتنے جرائم کرنے والے لوگ ہیں، اگر کبھی کسی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملے یا ڈیپلی آپ اس کو اینالائز کریں نا تو یہ ساری عادتیں کہاں سے ملی اس کو؟ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ دوستوں سے ملتی ہیں۔ کبھی بھی گھر والے نشے کی عادت نہیں ڈالتے، کسی کے ماں باپ پلان نہیں کرتے چلو بیٹا تم کو چوری سکھاتے ہیں۔ یہ ساری بری عادتیں، جتنی بری عادتیں ہیں، یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ صحبت سے ملتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ینگسٹر کہتے ہیں نہیں جناب میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے، میں تو کمپنی دے رہا ہوتا ہوں، میں تھوڑی پیتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا جناب، وہ دوست کھیل رہے ہوتے ہیں، میں صرف بیٹھا ہوتا ہوں، میں کہاں نشہ کرتا ہوں، میں تو صرف انہیں کمپنی دیتا ہوں۔ یہ بہت بری عادت ہے، آپ ان کو کمپنی دے رہے ہیں جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ یہی چنگاری ایک دن تمہارے کپڑوں کو اور تمہاری باطن کو جلا کر رکھ دے گی۔ اگر ایک کمپنی لینی ہے تو ان کی کمپنی لو جن پر رحمتیں برس رہی ہیں، جن پر اللہ راضی ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بے حیائی کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جناب میں نہیں جاتا۔ خدا را یہ دل سے خیال نکال دو کہ میں کچھ نہیں کرتا، میں صرف بیٹھتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں نا، کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، آپ کا گھر 3rd فلور پر ہو، پہلے فلور پر آگ لگے گی تو آپ یہ کہیں گے یار 1st فلور پر آگ لگی ہے، میں اوپر رہوں، آگ تو نیچے ہے۔ پوری بلڈنگ ایویکویٹ ہوتی ہے، پورا علاقہ خالی کروایا جاتا ہے کہ یہ آگ پوری بلڈنگ کو جلا سکتی ہے۔ تو جب آگ سے بچتے ہو اور آگ قریب آ جائے تو بھاگ جاتے ہو، تو جہنم کی آگ جہاں بھڑک رہی ہے وہاں کیوں جاتے ہو؟ ان دوستوں کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ میں آپ کو آپ کے رب کا کلام سنانے آیا ہوں، میں آج آپ سے وہ بات کرنے آیا ہوں جو آپ کے رب نے آپ سے بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو 2 باتیں اس آیت سے سیکھنے کو ملی کہ سچ بولنا ہے، سچا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور دوستی اچھوں سے رکھنی ہے۔ پنجابی شعر سنا دیتا ہوں، کیا شاندار مثال دی ہے ہمارے بزرگوں نے۔ فرمایا بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے پرفیوم کی، عطر کی دکان، جب عطر کی دکان پہ جاتے ہیں، پرفیوم شاپ پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پیسے خرچ کرے نہ کرے کچھ نہ کچھ خوشبو فری میں آ رہی ہوتی ہے، بلکہ تھوڑا بہت تو وہ سیمپل بھی لگا دیتا ہے، گھر آ کر بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کتنی پیاری شاپ پہ گیا تھا، فری میں خوشبو مل گئی۔ یہ ہے اچھے بندے کی صحبت۔ اور برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگا پہن ہزاراں۔ کہتے ہیں برے بندے کی صحبت
صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان. جب بھی لوہار کی دکان پہ جائے نا, جب ویلڈنگ کا کام ہو یا چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں, کہتے جتنے بھی کپڑے بچا لیں کبھی نہ کبھی کوئی چنگاری تمہارے کپڑے میں سوراخ کر دیتی ہے. بندہ گھر آتا ہے کہتا ہے یار یہ سوراخ کیسے ہوا؟ ہاں وہاں گیا تھا جب ویلڈنگ ہو رہی تھی, جہاں چنگاریاں اڑ رہی تھی میرے کپڑوں پر اس نے سوراخ کر دیا. ایسا ہی بری صحبت ہے کہ تم ان کے قریب بیٹھو گے وہ تمہارے عمل کی چادر میں سوراخ کر دے گی, وہ تمہاری روحانیت کی چادر میں سوراخ کر دے گی, وہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گی صحبت. تو آج قرآن کا یہ پیغام لے کر جائیے. مجھے ایک تکلیف ہے, میں ایک کیفیت سے گزر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس سے آپ کو شیئر کروں. یہ رونقیں دیکھ کر, یہ مسجد کی بہاریں دیکھ کر, یہ درس قرآن دیکھ کر, یہ تراویح دیکھ کر ایک طرف تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کتنا پیار بڑھ گیا ہے, مگر ساتھ ساتھ ایک کسک بھی اٹھتی ہے کہ یہ رونقیں رمضان کے بعد کہاں چلی جاتی ہیں, یہ بندے اللہ سے رمضان کے بعد کیوں دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے صحبتیں اچھی نہیں رکھی. پلیز ٹرائی ٹو چینج یور کمپنی ان منتھ آف رمضان. اس مہینے میں کچھ طے کر لو کہ میں صرف رمضان کے لیے اللہ کا بندہ نہیں ہوں, میں رمضان کے بعد بھی اللہ کا بندہ ہوں, میں رمضان میں بھی رحمان کا بندہ ہوں, میں رمضان کے بعد بھی رحمان کا بندہ رہوں گا. ہم شیطان کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اگر اس کو لاجیکلی سمجھے نا تو رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے. رمضان میں میری اور آپ کی پورا مہینہ شیطان کو بند کر کے ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو شیطان بند ہو گیا ہے, عبادت کر لو. ہم عبادت کر رہے ہیں. پریکٹس ہمیشہ مقابلے کے لیے ہوتی ہے, فائنل میچ بعد میں ہوتا ہے, پہلے پریکٹس ہوتی ہے. کمال یہ ہے کہ سارا مہینہ پریکٹس کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے پہلی گیند پر ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی چاند نظر آتا ہے مسجد ویران ہو جاتی ہیں, جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے لوگ نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں. میں ایک چوٹ کرنے والا جملہ کہہ رہا ہوں, ذرا دل سے سننا. ہم کہتے نہیں ہیں لیکن انڈیلیبریٹلی کیا یہ میسج نہیں دے رہے کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا تب تک تم اللہ کے بندے تھے, تب تک تم نمازی تھے, اب تو آزاد ہو گیا نا, اب ہم نے تیری ماننی ہے, اب ہمارا مسجدوں سے کیا کام. اب غور کریں کتنا سیریس میسج ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا رمضان میں مغرب کی نماز میں مسجد فل ہوتی ہے اور اعلان ہو جائے عشاء سے پہلے کہ چاند نظر آ گیا ہے, کیا عشاء میں لوگ آتے اتنے؟ کیوں؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ شیطان کا وار ہے, وہ تو تل ملا رہا ہوگا یہ بندے نمازی بن گئے, یہ تراویح پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ روزے رکھ رہے ہیں. وہ پوری شدت کے ساتھ چاند رات سے حملہ آور ہوتا ہے اور ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے اس بہکاوے میں آ کر بہہ جاتے ہیں. آج ایک نیت کر کے اٹھنا, قرآن کے اس پیغام کو یاد رکھ لینا, کونوا مع الصادقین. اچھے بندوں کی صحبت اپنا لو کہ چاہے رمضان چلا جائے میں نے مسجد سے نہیں جانا, میں نے نمازوں سے نہیں جانا, میں نے اللہ کی رحمت کا دامن اب ساری زندگی کے لیے تھاما ہے, میں رحمان کا بندہ ساری زندگی کے لیے ہوں. پھر دیکھو وہ کریم کیسی رحمت فرماتا ہے, پھر دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں. اب قرآن کی ایک اور آیت, اور میرے بیان کا جو مقصد تھا جو میں نے شروع میں آپ کو انفسائز کیا تھا کہ یہ 90 آیتیں ہیں. آج تو بیان میں 3 آیتیں سنا رہا ہوں نا, اگر آپ بتائیں ہر آیت سے سیکھنے کو مل رہا ہے نا, کتنا میسج ہے اس میں. اور یہ میں نہ بھی بتاؤں, یہ ہم پر لازم ہے سیکھنا نا. اللہ نے آپ سے بات کی ہے, آپ مومن ہیں, ہم مومن ہیں. ہم نے قرآن میں رب نے جو مجھ سے بات کی اس کے ٹائم نہیں ہے میرے پاس, کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں. اب آؤ تیسری آیت سنو, کیونکہ یہ ماہ رمضان کے حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ اپنی صدقہ دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, عطیات دے رہے ہیں, بہت اچھا ہے. مگر اس میں بھی شیطان ایک مسٹیک کرواتا ہے. پہلے شیطان کے وار سمجھو. پہلے شیطان چاہتا ہے حرام کام کریں, شراب پئیں, بدکاری کریں, جوا کھیلیں, معاذ اللہ قتل کریں. جب وہ دیکھتا ہے نا نہیں یار یہ بندہ تو شرابی نہیں بن سکتا, نہیں بنا پایا میں اس کو, اس سے قتل نہیں کروا پایا, اس سے گناہ نہیں کروا پایا. اچھا پھر وہ چاہتا ہے ہم نیکی نہ کریں, ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے اب اس سے یہ بھی نہیں رکوا پایا, لیکن وہ تھکتا نہیں ہے. اب کہتا ہے میں اس کی نیکی ضائع کروا دوں. کر لی نا, پڑھ لی نماز, رکھ لیا روزہ, دے دیا صدقہ, کر لی چیریٹی. اب کچھ ایک اور کام ایسا کرتا ہے ہمیں بغیر بتائے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ہماری وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اب وہ قرآن دیکھو ہمیں سمجھا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو سنو, پھر اللہ ایمان والوں سے بات فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو, احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اور کیا شاندار اگزامپل کے ذریعے آگے قرآن سمجھا رہا ہے, کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس کی طرح, کس کی طرح, جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. مثال کیسی دی, اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے چٹان اس پر مٹی ہو, اس پر زور کا پانی پڑا جس سے میرا پتھر کر چھوڑا. مٹی تو چلی گئی پانی برسنے سے, وہ چکناہٹ ختم ہو گئی, وہ مٹی ختم ہو گئی, اور پتھر پھر صاف ہو گیا. سبحان اللہ, واللہ لا يهدي القوم الكافرین. فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ذرا سمجھیے گا, قرآن کی یہ آیت سمجھا رہی ہے یقیناً صدقہ دیں, یقیناً خیرات کریں, احسان نہ کریں.
لوگوں پر احسان نہ جتائیں، انہیں تکلیف نہ دے، دکھلاوا نہ کریں. اور مثال کیا دی کہ ایک چٹان پر غبار ہے، مٹی ہے، ہم سمجھ رہے ماشاءاللہ بڑی زبردست زمین ہے، زرخیز ہے، پودا لگ جائے گا، اور بارش آئی تو وہ سارا غبار چلا گیا، نیچے سے چٹان نکل آئی. فرمایا اس کے ریاکار کے، دکھلاوے کرنے والے کے، صدقہ دے کر احسان جتانے والے کی نیکیاں ایسے ہیں کہ جب اللہ کریم حساب فرمائے گا تو وہ ساری نیکیاں باطل کر دی جائیں گی. تو یہ سمجھنا ہے. آج کل لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں، جب صدقہ دیتے ہیں تو پھر سامنے احسان بھی جتا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہمیں پوری زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جناب جب تک ہزاروں میں زکوٰۃ تھی، لاکھوں میں زکوٰۃ تھی تو لوگوں نے بڑی آسانی سے نکالی. اب جب زکوٰۃ کروڑوں میں پہنچی ہے تو کئی لوگ اب جو ہے وہ اب اصل امتحان ہی اب شروع ہوا ہے کہ اب اللہ پاک نے پچھلے 2-4 سالوں میں کاروباری لوگوں کو بڑا نوازا ہے. کئی لوگوں کی زکوٰۃ ڈبل ہو گئی ہے اور اب بہت بڑی تعداد میں لوگ پوری زکوٰۃ نہیں نکال رہے. دیکھو یہ نہ کرنا. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. جس مال میں یہ مل گیا نا اس مال کو برباد کر دے گا. یہ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے، اور یہ تمہارے مال کو اور برکت والا کر دے گا. آپ پوچھ لینا ان سے جو زکوٰۃ دیتے رہے، ہر سال زکوٰۃ دینے والے کا مال بڑھتا ہے، اس کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہے. کیسے بڑھتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ اسے انکریز فرما دیتا ہے. تو کبھی بھی زکوٰۃ کو پہلے تو بوجھ مت سمجھنا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب بھی زکوٰۃ دو، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے مالک تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا. آج میں کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ جناب بچوں کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں، ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں، میری بہن کی شادی ہے جہیز کے لیے پیسے نہیں. اللہ نے مجھے، میرا کیا کمال تھا کہ مجھے دینے والا بنا دیا. تو اس میں تو کوئی میرا کمال ہی نہیں ہے. زکوٰۃ دے کر بندہ سجدہ شکر بھی ادا کرے، اے اللہ تیری رحمت، تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا. تو پہلی بات ہمیشہ اللہ کا احسان ماننا، زکوٰۃ دیتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا، اور خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اور دوسری بات، جب بھی خرچ کریں اپنا کوئی کمال نہ سمجھیں، اس پر احسان نہ جتائیں. یاد ہے نا میں نے قرضہ دیا تھا، بھول تو نہیں کیا، تیرے بچی کی شادی کروائی تھی، چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے نوکری لگا دی تھی، آج تیرا کاروبار ادھر پہنچ گیا. نہ یہ کبھی مت کرنا. قرآن کہتا ہے احسان جتا کر، ایزا پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو. تم کروڑوں خرچ کر کے بھی وہ تمام صدقے کو ضائع کر دو گے. صدقہ ایسے دینا کہ بندہ کبھی کسی پر احسان نہ جتائے. اب کچھ جماعت کو دیتے ہیں، آرگنائزیشنز کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. یقین کریں وہ لوگ جو ہماری زکوٰۃ کو پراپر یوز کرتے ہیں، اصل احسان ان کا ہے کہ جو ہمارا فریضہ ادا کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ قرآن کے اس پیغام کو بھی ہم پراپرلی لینے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب بھی کسی کی مدد کریں. ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ تھا. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں بھائی، اب میں آپ کو شیطان کے وار بتاتا ہوں. کسی کو عمرے پہ بھیجانا، میرے لیے خاص دعا کرنا، کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا میرے لیے کرنا، ہر چکر میں دعا کرنا، اتنی ساری کنڈیشنز. ارے اللہ کے بندے چھوڑ دو اس کو. ہیں وہ تمہارے لیے دعا نہ بھی کرے نا، اگر آپ بھیج رہے ہیں تو ہر قدم پر ثواب آپ کو مل رہا ہے. آپ کیوں کنڈیشنز لگا رہے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر صدقہ دینا، اور جس کو صدقہ دینا نا اس کو ہمارے لیے کچھ اور دعا کے لیے مت کہنا، اور اگر وہ کوئی دعا کر دے تو نوٹ کر کے آنا. تو غلام گیا اور جا کے اس نے صدقہ دیا. تو اس فقیر نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ یا اللہ صدقہ دینے والے کو یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما. غلام واپس آیا اور آ کر کہا کہ ماں جی اس نے آپ کو یہ دعائیں دی ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ایگزیکٹلی وہ دعائیں فقیر کے لیے کی. آپ نے فرمایا دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا ثواب تو اللہ سے لیں گے. Look at the way. بھئی مجھے کیوں چاہیے اس سے مدد؟ میں کیوں اپنی پذیرائی چاہتا ہوں کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے، میں نے اس کو گھر دلایا ہے. بندہ کہتا ہے یار اس کو میں نے احسان کیا تھا، مجھے سلام بھی نہیں لیا، مجھے دعوت میں ملا اس نے مجھے جھک کر بات بھی نہیں کی. بھول، احسان فراموش ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، یہ مجھے سلام کرے. میں نے اس کا خیال کیا تھا، اس کو مجھے دعوت دینی چاہیے. ارے بھول جاؤ، میں نے دیا وہ رب کا مال تھا، چلا گیا، مجھے اجر اللہ سے لینا ہے. ارے اگر بندوں سے اجر مانگو گے تو قیامت کے دن کہیں خالی ہاتھ نہ ہو جاؤ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے میرا یہ بیان وہ لوگ بھی سنیں جو زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ دینے میں سستی کر رہے ہیں. کبھی سستی نہ کرنا. میری ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میں نے بہت غور کیا اس پر. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا ایک دور تھا کہ جب لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. مسلمانوں پر ایسا شاندار دور آیا تھا. میں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان میں یہ دور آ چکا ہے کہ اگر سارے پاکستانی جو صاحب ثروت ہیں اپنی پوری زکوٰۃ دے دیں تو شاید پاکستان میں ایک غریب بھی باقی نہیں بچے گا. اللہ نے لوگوں کو بڑا نوازا ہے، پراپرٹی کے ریٹ بڑھ گئے، گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے، اللہ نے بزنس میں بہت ترقیاں دی، فصلیں ہماری کتنی اگتی ہیں. ارے ہمارا ملک تو زرعی ملک ہے. اگر ہر کسان، ہر زمیندار اپنا عشر ادا کرے، ہر تاجر اپنی زکوٰۃ ادا کرے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غریب پاکستان میں باقی بچے گا. پرابلم یہ ہے کہ اتنا اہم فریضہ جس کو پلر آف اسلام کہا گیا،
ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اسلام کے 5 پلر ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکات اور ایمان لانا۔ اب جب یہ 5 پلر ہیں جناب، زکات دینے والے آہستہ آہستہ جناب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس اویئرنیس پر بات ہو، اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچایا جائے کہ کبھی اس سے ہاتھ مت روکنا، برباد ہو جاؤ گے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، زکات دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، وہ مال آپ کا سیکیور، آپ کا پورا مال سیکیور ہو جاتا ہے۔ جب آپ زکات ادا کرتے ہیں تو آپ زکات کس کو دینی ہے؟ سب سے پہلے گزارش کروں گا اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے قریب ہیں اور اگر زکات کے مستحق ہیں تو آپ ان کو اپنی زکات دیں۔ ہاں چیک ضرور کر لیں، کچھ لوگ قریبی رشتہ دار سمجھ کر زکات تو دے دیتے ہیں مگر بعض اوقات وہ زکات کے مستحق نہیں ہوتے۔ شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے، آپ کے اوپر 2 فرض ہیں، پراپر زکات کیلکولیٹ کر کے نکالنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور مستحق تک پہنچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے زکات تو کیلکولیٹ کر لی مگر اگر ڈسٹریبیوٹ ٹھیک نہیں کی تو بھی زکات ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ یقیناً شریعت بتاتی ہے کہ پہلے اپنے قریب کے غریب رشتہ داروں کو دیں، اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی جو کتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے اس کو اپنی زکات میں ضرور حصہ دے، تاکہ جو دین کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ میرے